آج انشاءاللہ ہم چھٹی صورت کا آغاز کریں گے، سورہ انعام انشاءاللہ تعالی۔ وعلیکم السلام۔ سورہ انعام چھٹی صورت ہے قرآن حکیم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلہ واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ وقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام، انعام کیٹل کو کہتے ہیں نا، مویشی، چوپائے، ہے نا۔ اس کا میرا خیال ہے 20 رکوع اور 165 شاید آیات ہوں گی، ہے نا۔ اور یہ مکی صورت ہے۔ مویشی، کیٹل، انعام، چوپائے، اینیملس کے لیے، ہاں۔ تو
قرآن کی تقسیم مکی اور مدنی صورتیں اس میں ہے نا، 2/3 جو ہے وہ مکی قرآن ہے، اور یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں ہوئی مدنی، اٹس ناٹ دیٹ. یہ ایکچولی ہجرت سے تعلق ہے. خواہ ہجرت سے پہلے سفر ہوتے تھے، مدینہ کے بالکل پاس آیات کی وحی ہوئی ہو تو وہ مدنی نہیں ہو جائیں گی، وہ مکی ہوتی ہیں. یعنی ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا وہ مکی ہی صورتیں کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے اس کے بعد تو وہ مدنی صورتیں ہیں، ہے نا جی. تو مکی صورتیں جیسا کہ آبویس ہی ہے کہ مکہ مکرمہ ابتدائی دور جو 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے تو آپ نے دعوت حق بلند کی. شرک تھا نا ہر طرف، کفار مکہ مشرکین، تو نیچرلی اسلام کے بنیادی عقائد انہی طرف مائل کرنا تھا. تو آپ یہ دیکھیں گے مکی صورتوں میں بنیادی عقائد ہی ہیں اسلام کے. مکی صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد، اب وہ فنڈامنٹل بلیفز کیا ہیں؟ ہاں بالکل، سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 ہیں. بس ان 3 ہی کو دلائل سے ان کے سامنے پیش کیا. بیسک ہے نا یہ، وننس آف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، خاتمۃ النبیین تھے، اور یہ آخرت، یہ ایمان بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو جو ہے صحیح راستے پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے، ورنہ تو فری لانسر ہو جائے نا، جواب دہی نہیں ہے. تو یہ مکی صورتوں کے یہ اہم مضامین یہی ہوتے ہیں. ویسے اب وہ مختلف اینگل سے ہوتے ہیں، مختلف اس میں ٹیسٹیمونیلز، اس کے پروفس، اس کے دلائل، کائنات سے، انسان کے اپنے نفس سے، مختلف چیزوں سے ان کو جو ہے ٹیسٹیفائی کیا جاتا ہے، باور کرایا جاتا ہے، ان کو کنونس کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح یہ دعوت ان کی دی جاتی ہے. اس میں جو بھی ان کے سوالات کہہ لیں، اعتراضات کہہ لیں، ان کے بڑے واضح جوابات دیے جاتے ہیں، مدلل، کوئی اس میں اشکال نہ رہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں مکی صورتوں کا جو کرکس ہوتا ہے نا وہ اسی پر بیس کرتا ہے. اب یہ دیکھیں گے بڑا انداز میں ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. کبھی ہسٹوریکل ایویڈنس، پچھلی قوموں کا ذکر فرما کے پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود. کبھی اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس طرف، کبھی اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان اپنے ہی نفس پر ذرا غور و خوض کرے. مختلف دلائل، مختلف انداز سے وہ جوابات جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں. نام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی وہ صورت اسی موضوع پر ہوتی ہے، نام سے یہ نہیں ہوتا. اب جو دوسری صورت ہے مدنی، اس کا نام ہے سورہ بقرہ. تو ایسا نہیں ہے کہ 40 رکوع جو ہے وہ گائے کے موضوع پر ہیں. بقرہ گائے کو کہتے ہیں نا، ایک واقعہ ہے بس 67 آیت سے، بس اس مناسبت سے رکھ دیا. سورہ یونس 10ویں صورت ہے، اس میں حضرت یونس کا پورا واقعہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہے، اس کا پورا تفصیل سے آپ کو سورہ صافات میں ملے گا. 37 جو ہے نا کہ وہ آگے اس طرح گئے، کشتی میں بیٹھے، وہ تفصیل ساری وہاں ہے. سورہ یونس میں صرف ایک صورت ہے، ایک صورت کہہ رہا ہوں، ایک آیت ہے، ایک آیت، صرف ایک آیت ہے. اس مناسبت سے سورہ یونس رکھ دیا
کہ اللہ کی اجازت سے قبل ہی وہ دل برداشتہ ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ کوئی رسول اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا unless and until کمانڈمنٹ نہ ہو اللہ کی طرف سے کہ اب تم چلے جاؤ، کیونکہ اس کے لیے عذاب کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس بستی سے چلے جاؤ، لیکن وہ چلے گئے تو پھر اس طرح آگے اسباب بن گئے۔ تو سورہ انعام میں بھی کیونکہ ایک موضوع ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 136 سے 146 یہ آیات ہم پڑھیں گے نا، 136 سے 146 یہ اسی پر بحث ہے۔ انعام مویشیوں کے بارے میں تہمات کہہ لیں، وہم، فاسد عقائد، ان سے ریلیٹڈ فاسد عقائد وہ بنا لیے مشرکین نے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ اس کے مناسبت سے انعام رکھ دیا ہے نا۔ وہ کیا ہے فاسد عقائد؟ کہ جانوروں کو ڈیڈیکیٹ کر دینا اپنے بتوں کے ہیں۔ صحرا میں تو جانوروں میں سب سے اہم اونٹ تھا نا، صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ عرب میں تو سارے زیادہ اونٹ ہی، اونٹوں کی قربانی، اونٹوں پر سفر، تو وہ اونٹنیاں ان کو وقف کر دینا کہ نہ تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں، نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی بوجھ لاد سکتے ہیں، ایسے عقیدے بنا لینا کہ یہ ہمارے بتوں کے نام وقف ہے، اور اس کو وہ مارک کرنے کے لیے ان کے کان وغیرہ کاٹ دینا۔ یہ سارے وہم ہیں، تہمات ہیں۔ اور بھی تفصیل سے آئے گا، بڑے عجیب انداز سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ حصے کر دیتے تھے جیسے گوشت وغیرہ یا اور چیزوں کے، کہ یہ ہمارے معبودوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو کہا کہ معبودوں کے حصے میں سے کوئی نہیں لے سکتا، وہ فکس ہے، ضرورت پڑی تو اللہ کے حصے میں سے لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ تھا۔ تو کچھ کا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صرف مردوں کے لیے جائز ہے کھانا، جانوروں کی بات ہو رہی ہے، گوشت کھاتے ہیں نا، عورتیں نہیں کھا سکتی، حرام۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈسکریمنیٹ کیا ہو کہ مرد کھا سکتے عورتیں نہیں کھا سکتے، خود بنا لیا۔ اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر مردار پیدا ہو جائے نا، مرا ہوا پیدا ہی تو کہا دونوں کھا سکتے ہیں۔ پھر یہ انہوں نے یعنی ایسا عقیدہ بنا لیا۔ تو یہ سارے وہ فاسد، باطل، جھوٹے عقیدے بنائے ہوئے تھے، ان کی سختی سے تردید ہے، ان کی نفی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو باقی جو اہم موضوعات جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، تو جو عقائد سے ریلیٹڈ ہے وہ بتایا، یعنی انسان کی تخلیق طین سے، مٹی سے ہے، یہ ابتدا میں ہی موضوع آئے گا۔ پھر بعث بعد الموت بڑا اہم ہے، وہ دیکھیں آخرت لکھا ہوا ہے، اس کی بڑی وضاحت سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، سب کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا احتساب کے لیے، جواب دہی کے لیے۔ شرک کا انکار، کسی قسم کا بھی شرک ہو ہے، ہاں، کیونکہ بڑے مختلف قسم کے شرک تھے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بنا کر، شرک کے مختلف انداز سے نا، کوئی کسی کو بنا لیا۔ سختی سے انکار، عقیدہ توحید، اس کا ایمفسس، دعوت۔ ہاں، پھر ایک کنسیپٹ یہ تھا کہ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری، کھا لے پی لے جی لے، یہ کوک کا اشتہار بھی ہے۔ اسلام کہتے ہیں اس کے بعد کی بھی زندگی ہے، یہ نعمتیں انجوائے کرو، یہ کہیں منع نہیں کیا، کھا لے پی لے کا منع کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں طیبات بنائے تمہارے لیے ہے، شکر ادا کرو۔ لیکن یہی سمجھ لینا کہ یہی سب کچھ ہے
اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی جواب دہی کچھ نہیں ہے نا۔ وہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا باس بعد الموت تو بڑا تعجب، کئی جگہ کہا ہے کہ آئزہ متنا، جب مر گئے وہ کنّا تراون، مٹی ہو گئے، تو آئینہ لمبعوثون، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بڑا انہیں حیرت ہوتی تھی۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ کم ظرفی ہے، یعنی یہ معرفت الہی نہیں ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے یار۔ جو اللہ شروع میں پیدا کر سکتا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، اس کی ذات تو کن فیکون ہے۔ تو یہ تعجب، لیکن ظاہر ہے جو خود ہی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کریں گے اسی حساب سے ذہنیت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قانون ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں نا ویسے پھر پست ذہنیت بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ خود ہی ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے آپ بنا رہے ہیں اور اسی کے آگے اگر سجدہ کر رہے ہیں تو پھر ذہنیت بھی اسی انداز سے ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑے تعجب سے یہ سوالات کرتے تھے، ہے نا جی۔ اچھا، ان کا بڑا مدلل جواب دیا جاتا تھا۔ جب وہ لاجواب ہو جاتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ہاں، جب کوئی جواب نہ آئے، یہ آسان طریقے کا، تو یہ تو جادو ہے، جادو کہہ دو ہے نا اسے۔ تو یہ سب موضوعات ہم پڑھیں گے۔ یہ جتنے توہمات ہیں جاہلیت کے دور کے، ان کے سختی سے نفی کی گئی ہے، دلائل کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اسلام کے جو اخلاقی اصول ہیں، اللہ اکبر، ایک تو عبادت کے ہوتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ تو الگ ہے، مورل ویلیوز بھی اس میں کافی ہیں، پڑھیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ مکی ہے تو حالات بڑے ٹف تھے، مشکل تھے، کیونکہ ظلم و ستم بہت تھا نا کفار مکہ کا۔ تو کچھ مواقع ایسے بھی آ جاتے تھے کہ صحابہ کرام بڑے دل برداشتہ ہو جاتے تھے، نیچرل بشر ہونے کے ناطے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو نصرت مدد کا وعدہ کیا ہے، ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ پڑھیں گے بہت ہی دلاسا دی ہے، تسلی دی ہے۔ اور پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے دن بھی دکھائے تیزی سے۔ اور یہ جو حق کا انکار کر رہے تھے مخالف، ان کو وارننگ بھی ہے، انذار جسے کہتے ہیں، کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم حق کی بات کو نہیں مان رہے، صرف ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور یہ جو ہے ایک خودکشی ہے، خود کو اپنے آپ پر، نفسوں پر ظلم کر رہے ہو، اور اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور دیکھیے گا کہ اس سے پہلے آپ نے 4 طویل مدنی صورتیں پڑھ چکے ہیں آپ، 4 مدنی صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ بقرہ آپ نے پڑھی، مدنی، آل عمران مدنی، سورہ نساء مدنی، اور یہ آخری جو آپ نے پڑھی ہے مائدہ مدنی۔ ان سب میں مدنی میں یہود و نصارہ سے براہ راست خطاب تھا اللہ کا، بہت سی جگہ براہ راست خطاب تھا۔ اب 4 کے بعد 2 جو ہیں وہ مکی صورتیں آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک تو جو بھی آغاز کر رہے ہیں، انعام، اور اس کے بعد والی بھی مکی ہے، اعراف، انعام اور اعراف۔ اس میں جو ہے یہ مکی ہے نا، تو کفار مکہ یہ مشرکین عرب سے گفتگو ہے، مشرکین عرب سے ان میں گفتگو ہے نا، مشرکین عرب سے زیادہ تر۔
قرآن کا موضوع ہے انسان، انسان کی فلاح، انسان کی بہبود، انسان کی بہتری، انسان کی فوز العظیم کامیابی کے لیے یہ اللہ نے کوڈ آف لائف نازل کیا، ضابطۂ حیات. اب کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. پورے قرآن میں بھی رسولوں کو بھی وہی دو اس بیس پر بھیجا، بشیر و نذیر. اب آج کل کی لیٹسٹ جو HR ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ، یہی ہوتا ہے نا. یا تو آپ ریوارڈ سے اس کو موٹیویٹ کریں کہ یہ کر لے یار، مقصد ہوتا ہے ٹو گیٹ دا تھنگس ڈن. وہ آپ مطلب تبشیر سے کر لیں کہ یار تمہیں بونس ملے گا، تمہیں پروموشن مل جائے گی، تمہیں باہر کا ٹور کروا دیں گے کمپنی ایکسپینسز پر. تو یہ سارے ہے نا جی، شاید باہر ہے. ہاں تو یہ میں بتا رہا ہوں اوور آل. دیکھیں قرآن کا میں بتا رہا ہوں، قرآن 1400 سال پہلے اترا ہے، اور یہ آپ مضامین پڑھیں، یہ وہی ہیومن سائیکالوجی پر ہے جو لیٹسٹ ریسرچ کے بعد ہیں. ابھی آپ یہی تو پڑھتے ہیں ہیومن ریسورس میں اسٹک اینڈ کیرٹ. تو دوسری طرف انذار بھی کہا ہے، وارننگ. جی سر، جی سر کچھ فرما رہے ہیں. اچھا ہاں ہاں، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں، وہ جو ہے نا وہ ایک دم ہی اسٹک مار دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا فارغ جاؤ چلتے بنو. وہ آہستہ آہستہ اسٹک والا ختم ہو گیا، وہ کک آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت کچھ مل گیا. ویسے یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی. پہلے جو ہے نا ایکسپیرینس جو ہے اسے کہتے تھے میٹر سے لاٹ، یہ نچوڑ ہوتا ہے. آج کل جو ملٹائی نیشنل ہیں وہ کہتے ہیں ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ. وہ ورکنگ مینول بناتے ہیں بڑے اس کے ساتھ ہیں کہ کمپنی کے معاملات کیسے کرنے ہیں. اور جو ہے نا فریش پڑے ہوئے MBA باہر کے، یہ وہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں. اور یہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ینگسٹر جو ہے وہ بیچارہ بوڑھے کا باس بنا ہوتا ہے، سینئر کا. یہ ہوتا ہے ملٹائی نیشنل میں. ہاں 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 ہاں. تو بہرحال یہ یہی ہے. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن میں بھی دو اسلوب جو ہیں نا وہ اختیار کیے گئے ہیں، یہی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، بہتری کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو راہ راست پہ بلانے کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں. وہ ایک طریقہ کہلاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ، اس اسلوب کا نام ہے. تذکیر نصیحت ذکر سے ہے نا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے. ہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں نا. تو التذکیر بآلاء اللہ کیا مطلب؟ یہ نصیحت کرنا ہے. مقصد نصیحت یہ ہے نا اعلیٰ نعمتوں، اللہ کی نعمتیں بیان کر کے. اعلیٰ یہ وہاں بھی آتا ہے نا سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہیں نعمت اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے ان کو نصیحت کرنا کہ سوچو یار اتنی بڑی بڑی نعمتیں، کوئی تو سپریم پاور ہے جس نے بنایا ہے، اس طرف راغب کرنا. معرفت الہی یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ التذکیر بایام اللہ. ایام یوم کی جمع ہے، ایام اللہ. بایام اللہ یعنی اس میں عبرت دلانے کے لیے اللہ کے دن، یعنی جن دنوں میں اللہ کا عذاب کسی قوم پر، کسی امت پر آیا، اس کی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے. ہیں آپ پڑھتے ہیں نا قوم عاد، قوم سمود، یہ وہی اسلوب ہے عبرت دلانے کے لیے کہ ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے حق کی طرف بلایا، اور بڑا وقت دیا گیا،
رسی دراز کی گئی پھر بھی نہ وہ مانے. تو اب یہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہر صورت کا اس بیس پر کر سکتے ہیں. ویسے آپ ہیں یہ سورہ انعام جو ہے اس میں التذکیر بآلاء اللہ ہے. اس سے اگلی جو ہے وہ بھی ایام اللہ ہے. اعراف کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ جو قوم تباہ و برباد کر دی گئی ان کا ذکر آئے گا اعراف میں ہیں. میں مثال دے رہا ہوں جیسے قوم عاد, قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب, ان کی قومیں تباہ کر دی گئیں. تو یہ عبرت کے لیے لرننگ لیسن ہے. تو یہ بھی ایک اسلوب ہے نا جی قرآن کا. تو بعض جگہ اس طرح بھی تقسیم ہے کہ ایک ہی صورت میں کچھ پورشن جو ہے وہ آپ کو التذکیر بآلاء اللہ کا ملے گا اور ایک التذکیر بایام اللہ کا ملے گا. مقصد یہی ہے کہ ایونچولی انسانوں کو راہ راست حق کی طرف بلانا انہی کے فائدے کے لیے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ جہنم بنائی ہے لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ جہنم میں ڈالیں, ورنہ کہ اتنے رسول اتنی کتابیں کیوں بھیجی یار اتنی, اور پھر ان بلٹ بھی رکھا کہ سچ اور جھوٹ کو سمجھ لے فوری طور پر, یہ سارا نظام بنایا. تو یہ بس تھوڑی سی بنیادی باتیں ہیں. باقی انشاءاللہ یہ ہم صورت کا آغاز کرتے ہیں اور باتیں اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کا آئے گا ذکر. تو جی سر جی جو مولوی صاحب کی تفسیر ہے جی جی اس میں ہر جو صورت ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی جنریٹ کرتا ہے. ہاں نہیں ماشاء اللہ فوکس سیدھا ہو جاتا ہے. ہاں نہیں وہ تفہیم القرآن بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, شروع میں انہوں نے دیا ہے ماشاء اللہ. ہاں نہیں وہ پڑھ لینا چاہیے بالکل, بہت اچھی بات ہے. ہاں وہ اگر پورا 6-7 جلدوں کا خریدنا نہ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, ان کا وہ ہے تفہیم القرآن, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں تو وہ آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے گا, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ ہر صورت کے شروع میں انہوں نے دیا تفصیل سے. وہ گھر میں پڑھے ہوم ورک کے طور پر. وہ آپ کا ہوم ورک ہے, وہ پڑھیں آپ نا. اچھا ہاں دو چیزیں نا, یہ سارا اسٹڈی میٹیریل جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے گھر میں, اور ایک ہے یہ سارا اسٹڈی میٹیریل پڑھا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے. ویسے آج کل کے دور میں ریئلی اٹس اے گریٹ انوینشن. فلڈ آف انفارمیشن ہے یار, فلڈ آف انفارمیشن. ٹائم کی بات ہے, یعنی جسٹ اے کلک اوے بہت کچھ مل جاتا ہے آپ کو یار, جو چاہے مل جاتا ہے. گوگل پر لیپ ٹاپ آپ خرید لیں, کوئی گیجٹس خرید لیں, آپ اس میں دیکھتے چلے جائیں. یار آج کل کتابیں بھی خریدنے کی نہیں ہیں, ڈاؤن لوڈ کریں. کتنی ہیں یار, فرحت ہاشمی ہیں, ڈاکٹر اسرار ہیں, ایک سے ایک نے کام کیا ہوا ہے. مودودی صاحب ہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہیں, وہ آسن وہ ہیں امین احسن اصلاحی. ہاں مدبر القرآن, تدبر القرآن, جی جی تدبر القرآن, انہوں نے بھی کافی کام کیا. اچھا ماشاء اللہ. لیکن ان کا بھی بڑا وہ پڑھیں آپ تدبر القرآن. جی 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 اچھا. اس کے بعد وہ درس دیتے تھے, درس شروع کیا تو سامعین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بات تو مولانا مودودی نے یوں لکھی ہے. مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ بڑے جوش میں بولے اسے کیا پتا. اچھا ہاں مطلب دوستوں میں ایسا ہوتا ہے, انہوں نے ویسے نہیں کہا ہوگا, مطلب لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں, ایسے مذاق میں ویسے ہوتے ہیں نا.
ہاں کہنے کی بات ہے کہ بڑے عالم ایک سے ایک بڑھ کر نہیں، بہت ایک سے ایک بڑھ کر، نہیں نو ڈاؤٹ یار، یعنی بڑا ان لوگوں نے کام کیا یار، ماشاء اللہ، بالکل بالکل ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام اس کی پہلی آیت، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنی ایک عظیم بات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ ارض و سما کی تخلیق، بہت بڑا کام ہے یہ، ہے پورے ارض و سما کی تخلیق اللہ نے کی، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے یہ اندھیرے اور اجالے بھی بنائے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پھر بھی کفر کرتے ہیں اور ہستیوں کو اللہ کے برابر لے آتے ہیں، جبکہ خالق ارض و سما کا اللہ ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایون جو شرک کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ ارض و سما اس نے بنایا ہے، فار ایگزامپل اسٹیچو بنایا ہوا ہے اس کا، وہ یہ نہیں کہیں گے، کہہ بھی نہیں سکتے یار ارض و سما، کبھی آپ غور کریں پوری کائنات، وہ یہ کہیں گے یہ اس نے بنائی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہی نے بنائی ہے۔ ہؤلاء شفاؤنا، فاسد عقیدے ہیں نا بھائی، اس کے لیے وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ اللہ ہی کا اعزاز ہے، پوری یہ دنیا بنا دی کائنات، ویسے بھی کائنات بنانے کا صرف دعوے دار اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات کا، پورا وہ اور کسی نے آج تک دعویٰ بھی نہیں کیا، دعویٰ بھی نہیں کیا، دعویٰ بھی نہیں اللہ کا ہی کیا، دعویٰ ہے، ہاں اللہ کا اکیلا ہی دعویٰ، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں دعویٰ نہیں کیا، ہاں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جو ہے یہ معرفہ کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب، الکتاب، اور یہ جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تمام کے معنوں میں، یعنی ال کو انگلش میں آل کہہ لیں، یہ اس معنوں میں بھی ہوتا ہے، یہ اس معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور ال جو ہے یہ معرفہ کا بھی ہے، یعنی اس کو پراپر ناؤن کر دیتا ہے، جیسے کتاب سے الکتاب۔ تو یہاں پر جو الحمد ہے، یعنی کسی قسم کی حمد و ثنا جو بھی ہے تمام، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ الذی، جس نے خلقا، پیدا کیا، تخلیق کیا، سماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، سماوات، قرآن میں 7 سماوات